الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز میں آج ہمارا 16واں پروگرام ہے، اور آج ہم سورہ النحل اور سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، ان دو سورتوں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ النحل مکی صورت ہے، اور اس کی جو اندرونی شہادتیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت بھی مکہ کے آخری دور میں یعنی 9ویں 10ویں سال نازل ہوئی ہے۔ اس کے ایک فقرے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی۔ اور من کفر باللہ من بعد ایمانہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ کے اندر ظلم اور ستم کی بھٹی جو ہے وہ پوری طرح گرم تھی۔ اس میں آفاق اور انفس سے حوالے سے دلائل دیے گئے، شہادتیں دی گئیں، سمجھایا گیا کہ توحید ہی اس کائنات کا اصل رنگ ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا بنانے والا وہ ایک ہے۔ منکرین کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بھی بندھائی گئی کہ انشاءاللہ یہ ظلم اور جبر کا دور ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کا دین، اس کے غلبے کا وقت قریب ہے۔ سورت کا آغاز بالکل ایک چونکا دینے والے انداز سے ہوا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ کفار اور مسلمان آپس میں بار بار ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر رہے تھے۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کفار کو سناتے تھے، جس میں بار بار عذاب کی وعید ہوتی تھی۔ عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم موسیٰ کی ساری سرگزشت ہوتی تھی، اور ان پر عذاب کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں آتا تھا کہ ان پر عذاب کے فیصلے آئے۔ تو کفار اس کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور کٹ حجتی کا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل ایمان سے کہتے تھے اچھا وہ لے آؤ عذاب، پھر جس عذاب کا تم نوح کے بارے میں کہتے ہو کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، اور عاد علیہ السلام کی قوم پر آیا، سمود پر آیا، تو پھر لے آؤ ہود علیہ السلام کی قوم پر یعنی قوم عاد پر، اور سمود پر یعنی صالح علیہ السلام کی قوم پر، تو وہ لے آؤ عذاب۔ تو یہ گویا ان کی ایک جلدی تھی، جس کے جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے تو تم جلدی نہ مچاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی روح اتارتا ہے، اپنی وحی اتارتا ہے، کس لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، تاکہ انہیں ڈرایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور وہ ڈر جائے۔ آگے پھر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو ایک حقیر سے نطفے سے بنایا ہے، اور اب وہ جھگڑالو بن گیا ہے، اب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا۔ آگے فرمایا والانعام خلقها، اور پھر اللہ نے ان انعام کو، ان چوپایوں کو بھی بنایا، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، تو اس میں تمہارے لیے پوشاکیں ہیں اور دیگر منافع ہیں، اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، صبح اور شام جب تم انہیں نکل کر لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ،
اور یہی وہ جانور ہیں جن کے اوپر تم بوجھ لاتے ہو اور ان جگہوں تک لے کے جاتے ہو جہاں تک تمہارے لیے وہ بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لے کے جانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، جب گاڑیاں ہیں اور کرینے ہیں اور بڑے بڑے ٹریکٹرز ہیں اور بڑے بڑے ڈمپرز ہیں اور بڑی بڑی مشینری ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں اور درے ہوتے ہیں ان میں یہ خچر اور گھوڑے اور یہ گدھے، ان پر سامان لاد کر لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر وہ مشینری ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان پر یہ بوجھ اٹھا کر وہاں تک لے جاتے ہو جہاں تک تمہارے لیے لے جانا مشکل ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور تمہارے لیے اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور گدھے بنائے، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے سامان زینت بھی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ بنایا جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ انسان اسے وقت کے ساتھ ساتھ دریافت کر رہا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے سکتا تھا۔ یعنی یہ انسانوں کو ایک راستے پہ ڈالنا، انسانوں کو ہدایت پر ڈالنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر انسان کے اندر ایک فریکوینسی ڈال دیتا، ایک سافٹ ویئر ڈال دیتا، اور وہ خود بخود اسے آگاہ کرتے رہتی اس کی فطرت، اور وہ سیدھے راستے پہ رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک الگ نظام بنایا، اور وہ نظام یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کا نبی آئے گا، اللہ کا رسول آئے گا، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائے گا، اور پھر جو اس انذار کے نتیجے میں قبول کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے ان کے لیے ناکامی ہے۔ تو یہ آزمائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنے فطرت سلیم کی بنیاد پر، اپنے قلب سلیم کی بنیاد پر اپنے لیے راستہ منتخب کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود سب کو ایک راستے پہ ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے لوگوں کو عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اپنے رسولوں کو بھیجا، اور انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ اس میں سے اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا۔ آگے فرمایا کہ زمین میں اس نے پہاڑ گاڑ دیے اور نہریں جاری کر دیں اور راستے بنا دیے اور راستوں کے لیے علامات رکھ دیں، اور ستاروں کو اس طرح ترتیب دے دیا کہ رات کو بھی سفر کرنے والے ان سے راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اور جو کچھ نہیں پیدا کرتے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ چھوڑ کے جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت کا سامنے رکھ دی۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ، یہاں پر لفظ نعمت یہ بطور واحد استعمال ہوا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا أَنْعُمَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بلکہ کہا گیا اللہ کی نعمت شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کے فائدے شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی ڈائنیمک ہوتی ہے، اتنی اس کی اتنی ہمہ جہت ہوتی ہے، اس ایک نعمت کے جو زاویے ہیں ان کو انسان شمار نہیں کر سکتا، ان کے فائدوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ مثلا سورج کی روشنی یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس کا فائدہ ایک نہیں ہے۔ ہماری ساری زندگی ہر پودے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر چرند اور پرند کے لیے، اس کرۂ ارض کی زمین، اس کرۂ ارض کی جو ٹیمپریچر ہے، اس کے درجہ حرارت ہے، موسموں کا تغیر و تبدل ہے، اعلیٰ حد القیاس سورج کی روشنی کو آپ میئر کرنا چاہیں اور اس کے فوائد کو گننا چاہیں تو شاید آپ عاجز آ جائیں، لیکن اس ایک نعمت کے فوائد کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آکسیجن، ہوا، یہ ایک نعمت ہے لیکن فائدہ اس کا ایک نہیں ہے۔ پانی یہ ایک نعمت ہے
لیکن اس کا فائدہ ایک نہیں ہے۔ اسی پانی سے ہماری زندگی ہے، اسی سے ہماری زمینوں کی زندگی ہے، یہی پانی ہمیں فصلوں کے لیے درکار ہوتا ہے، یہی پانی ہمیں اپنا میل کچیل دور کرنے کے لیے، یہی کھانا پکانے کے لیے، گویا اس پانی کا ایک فائدہ نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت یہ اس کی ہمہ جہت ہے، اس کی فوائد ہیں، کئی کیا بے شمار اس کے فوائد ہیں، اور انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہر نعمت وائٹل ہے۔ کوئی ایک نعمت بھی وہ ختم ہو جائے، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ سورج کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ لے لے، باقی سب کچھ ہو، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پانی اللہ تعالیٰ نکال لے، باقی سب کچھ موجود ہو، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہوا اللہ تعالیٰ روک لے، باقی سب کچھ موجود ہو، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ گویا ہر ایک نعمت پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور پھر یہ ہر ایک نعمت وافر ہے۔ سورج کی روشنی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، ہوا کی راشننگ نہیں ہوتی اور کوٹا نہیں ہوتا، اور پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وافر ہر نعمت وہ دی ہے، اور انسانوں کی دسترس میں ہے، اور بالکل فری آف کاسٹ انسان کو ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے، خالق نہیں ہیں، ہاں وہ خود تخلیق کیے ہوئے ہیں، تو جو خود بنایا ہوا ہو وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان لوگوں نے اللہ کے خلاف چالیں چلی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بنیادوں کی طرف سے ان پر آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان کی بنیادوں کے راستے ان پر نافذ کیا، اور ان کے چھت ان پر گر گئے، اور ان کا عذاب اس طرف سے آیا کہ ان کو اس کا شعور ہی نہیں تھا۔ گویا انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرف سے آتا ہے جس طرح انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور انسان کے پاس بچت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے انسانوں کو وحی دے کر بھیجا، تو آپ ہی انسان ہیں، اس لیے انسانوں کی طرف تو ہم نے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ اہل ذکر سے یعنی سابقہ آسمانی صحیفوں کے علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتہ، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ حَيْثُ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا یہ لوگ جو اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، یا ان پر عذاب کسی اور طریقے سے لے آئے گا؟ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا جب یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہوں گے، اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور اچانک اپنے عذاب میں انہیں جکڑ لے گا۔ او یأخذہم علی تخوف، یا خوف کے عالم میں انہیں پکڑ لے گا۔ فإن ربک لرؤوف الرحیم، تو تیرا رب وہ بہت ہی زیادہ رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ لوگ اللہ سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے ساری رات سود کھاتا اور صبح اٹھ کر اسے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ، تو نیک کام کرنے کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں اس کو تباہ نہ کرو۔ یعنی ایک شخص وہ ساری زندگی وہ نیک کام کرتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور اس کے نتیجے میں اس کا وہ سارا کام جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اس کے بعد سورت کے بالکل آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کی تھی، اور آخرت میں بھی ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آگے
اہل ایمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کا مجادلہ کرو، ان کے ساتھ بحث کرو اس انداز پہ جو بہترین ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس صورت کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ ان اللہ ولا واصبر وما صبرک الا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یعنی یہ مکی دور ہے، آزمائشیں ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات اس دور میں ختم ہونا ہے۔ آپ کا بہترین طرز عمل یہ ہے کہ وصبر، آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور یہ صبر جو ہے یہ اللہ ہی کے توفیق سے آپ کر سکیں گے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج زدہ نہ ہوں۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی جو چال بازیاں ہیں ان پر دل تنگ بھی نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ نحل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں 11ویں سال یا 12ویں سال نازل ہوئی، اور اس صورت میں جو پہلی آیت ہے وہ آیت معراج سے متعلق ہے، اور اس صورت میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اب اس بستی سے نکلنا ہے اور کسی اور بستی میں داخل ہونا، اور پھر اسی حساب سے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس نئے تشکیل پانے والے اسلامی معاشرے کے لیے کچھ چارٹر بھی دیا ہے اور احکامات کا ایک سلسلہ بھی دیا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورت کا کہ بالکل شروع سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کا ماحول اس نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے۔ یہ آیات جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ معراج ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، اور رجب کا مہینہ تھا اور اس کی آخری راتیں تھیں، غالباً 27 رجب، اور وہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں تشریف فرما تھے کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ آج آپ کو معراج پر تشریف لے جانا ہے۔ آپ کو لے کر جبرائیل امین بیت اللہ لائے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا، جسے شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، اور اس میں ایمان اور نور کو بھر دیا گیا، پھر بند کر دیا گیا، اور پھر بیت اللہ ہی سے براق نامی ایک سواری جو بالکل سفید تھی، گھوڑے خچر کی طرح کی، اس پر سوار کرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سابقہ تمام انبیاء کی ارواح سے کرائی گئی، اور وہیں پر 2 رکعت نماز کی امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، آپ کی امامت میں وہ نماز انبیاء نے پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جا کر آسمان دنیا پر، اور پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، جو اس کائنات کا آخری سرا ہے، جبرائیل امین کی معیت میں وہاں تک تشریف لے گیا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین سے آپ کی ملاقات ہوئی،
اور آپ کو جہنم اور جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، اور اسی موقع پر آپ کو نماز، 5 وقتہ نماز کا یہ حکم ملا، جو ابتداءً 50 نمازوں کا تھا، لیکن یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہنے کے اور ان کی طرف سے بار بار اصرار پر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ واپس جاتے اور اس میں کمی کرتے، اور پھر 5 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اپنی امت کے لیے۔ یہ وہ بہت ساری روایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ معراج پر بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اقلیت پسند لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اصل میں ان سب اعتراضات کو اگر دیکھا جائے تو وہ ممکن اور ناممکن کی بحث ہے، کیا یہ چیز ممکن ہے اور کیا یہ چیز ممکن نہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ممکن اور ناممکن کی بحث تو انسان کے لیے ہے، کیا انسان کے لیے یہ کام ممکن ہے یا انسان کے لیے یہ کام ناممکن ہے، لیکن امکان کی یہ بحث اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، اللہ چاہے تو اپنے بندے کو کوئی بھی طاقت دے سکتا ہے اور کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنی طرف موڑ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصیٰ لے گیا اور پھر وہاں سے آگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسپیشل ارینجمنٹ کیا اپنے نبی کے لیے، اپنے بندے کے لیے، اور گویا جو فزیکل لاز ہیں، جو طبعی قوانین ہیں، ان کو معطل کر دیا، ان کو اپنے اس نبی کے لیے کو ان سے باہر نکال دیا، اور یہ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنا چاہا تو اس کے لیے امکان کا کوئی سوال نہیں بنتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، فزیکلی ہوئے ہے، جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے ہیں اور پھر وہاں سے آگے تک گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا یا کوئی ایسی اور بات نہیں تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر چھڑ گیا، اور بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ آپ نے 2 دفعہ عروج پانا ہے، اور دونوں دفعہ آپ نے شرارت کرنی ہے، اور دونوں دفعہ پھر آپ کو شدید قسم کا زوال آئے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش ہوگی کہ اللہ کے بندے آپ پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو وہ ساری تاریخ اس میں بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، کہ یہ قرآن ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو انتہائی اقوم ہے، سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، تو ہر انسان کو اس کا نام اعمال ایک کتاب کی صورت میں تھما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنے اس کتاب کو پڑھو اور آج تم خود اپنے لیے فیصلہ کرنے پر یعنی کافی ہو، آج تم خود اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی بستی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب اسے تباہ ہونا ہے، تو پھر اس کے جو مترفین ہیں، اس کے جو خوشحال لوگ ہیں، ان کو ہم کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، ان کو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، اور اس ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دھینگا مشتی شروع کر دیتے ہیں، وہ اسراف شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کھلا شروع کر دیتے ہیں، بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بستی پر ہماری بات سچی ثابت ہوتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اسے ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے کتنی ہی بستیاں ملیہ میٹ کر دی ہیں۔ نوح کی بستی کو دیکھ لو اور اس کے بعد دوسری بستیوں کو دیکھ لو۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، پختہ ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسا کوشش کرنا اس کا حق ہے،
اور وہ ایمان میں بھی ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی سعی کو قبول کیا جائے گا۔ بہت بڑی سیٹسفیکشن والی آیت ہے کہ ایک تو دنیا کے اندر جو شخص آخرت کے لیے کوئی کام کرے گا اور ایمان کی حالت میں کرے گا، آخرت کی نیت سے کرے گا، تو وہ عمل ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دے گا۔ یہ اس لیے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ آگے مسلسل 2 رکوع بنیادی انسانی اخلاقیات کے حوالے سے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ گویا چارٹر ہے ایک نئے اسلامی ریاست کا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کی یہ سورہ اسراء یہ ہجرت کے 11ویں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں رہتے ہوئے 11ویں یا 12ویں سال نازل ہوئی، اور اس سے 2 سال بعد یا 3 سال بعد ہجرت ہونی تھی۔ تو ہجرت کے بعد جو اسلامی معاشرہ وجود میں آنا تھا، اس معاشرے کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چارٹر اس میں دے دیا۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ گویا آنے والا اسلامی معاشرہ وہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوگا، اور اس میں کسی بھی پہلو سے شرک کا کوئی مقام اور کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہاں پر حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سر فہرست والدین کے حقوق کو رکھا، اور اس کی تفصیل بیان کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو تمہاری زبان سے ان کے لیے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے میٹھی بات کیا کرو، وَأَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کے رکھو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کیا کرو کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے جب میں چھوٹا تھا۔ ان آیات میں چند احکامات دیے جا رہے ہیں والدین کے لیے۔ پہلا حکم کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان حسن سے آیا ہے، یعنی تمہارا ہر کام انتہائی خوبصورت انداز میں ان کے لیے ہونا چاہیے۔ تم ان کے سامنے کھانا رکھو تو وہ بھی بہت اچھے انداز سے، تم ان کے سامنے پانی رکھو تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں، تم ان سے گفتگو کرو تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں، تم ان کے لیے بستر لگاؤ تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں، تم ان کے لیے کپڑے فراہم کرو تو وہ بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، تم ان کے لیے دوا دارو کرو تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں، تم ان کی کیئر کرو تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں، یعنی تمہارا ہر طرز عمل اس کے اندر حسن جھلکنا چاہیے، اس کے اندر بیوٹی آنی چاہیے، اس کے اندر ایک خوبصورتی ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے والدین تمہارے کسی طرز عمل سے، کام تم اچھا کر رہے ہو، مثلا کھانا رکھ رہے ہو، لیکن کھانا رکھتے ہوئے اگر تم نے بے احتیاطی کر دی تو کھانا تو وہ کھا لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی میل آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی برا خیال آ جائے، اور تمہارا یہ کھانا کھلانا ہی تمہارے لیے یعنی وبال بن جائے۔ تو گویا تمہارا ہر عمل ان کے سامنے اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تمہارے لیے ایک مٹھاس اور ایک ٹھنڈک محسوس کرے۔ آگے فرمایا اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس ہو، بڑھاپا، فلا تقل لهما اف، یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے یہ گویا ایک طرح سے بے بسی کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب والد کما رہا ہوتا ہے تو سارے بچے اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ بچوں کو حکم دیتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتا ہے، بچے آگے سے چپ ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ لیکن جب والد کمانا چھوڑ دیتا ہے اور والد کا ذرائع آمدن ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بچوں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر بچوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بچے والدین کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ والدین کا حکم ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، اس لیے کہ اب وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان پر۔ تو فرمایا اس حالت میں جب وہ تم پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں، اس حالت میں جب وہ تمہارے سامنے بے بس ہوں، تم انہیں اف بھی نہ کہو، تمہاری زبانوں سے ان کے لیے اف کا کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ناپسندیدگی کا ہلکا ترین اظہار ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکو۔ اگلی بات یہ کی گئی
کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ جھڑکنے کا مطلب ہے بات کرنے سے روکنا۔ بزرگ جب زیادہ عمر کے ہو جائیں تو وہ بعض اوقات ایک بات کو بار بار کرتے ہیں، یہ ان کی ایک فطرت بن جاتی ہے، یہ ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ مثلا ان کو دوائی چاہیے تو وہ ایک دفعہ کہیں گے کہ میری دوا لا دو، پھر دوسری دفعہ 5 منٹ بعد کہیں گے کہ میری دوا لا دو، پھر تیسری دفعہ کہہ دیں گے۔ تو اب اسے چڑھنا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں یہ نہیں کہنا کہ چپ کر جائیں میں لے آؤں گا نا، کہہ دیا نہیں، بلکہ اس بات پر صبر کرنا ہے کہ یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے۔ کوئی بات یہ بار بار کہیں گے، فوراً ان کا وہ کام کر دینا چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ان کو بات کرنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کرم کہتے ہیں انگور کو عربی زبان میں، تو اسی سے کریم نکلا ہے۔ جس طرح انگور میں مٹھاس ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو کہا کہ تمہاری بات میں ان کے لیے مٹھاس ہونی چاہیے، ٹھنڈک ہونی چاہیے، تمہاری باتیں ان کے دلوں پر گرا نہیں گزرنی چاہیے، زخم نہیں لگ جانا چاہیے ان کے دلوں کو، بلکہ ان کے دلوں پر مرہم رکھنا چاہیے، اور تمہاری آواز سن کر انہیں خوشی ہونی چاہیے، اور ان کو راحت محسوس ہونی چاہیے، اور انہیں لگنا چاہیے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو ان کے لیے رحمت کے ساتھ جھکائے رکھو، ہر وقت ان کے ڈسپوزل پر رہو، وہ آواز دیں تم حاضر ہو جاؤ، اور تمہارے کندھے جھکے ہوئے ہوں، انہیں ضرورت پڑے اور تم حاضر ہو جاؤ۔ بلکہ سعادت مند اولاد تو وہ ہوتی ہے جو والدین کو ان کی کال سے پہلے ریسپونڈ کرے، یہ انہیں معلوم ہو کہ اب ہمارے پیرنٹس کو کیا چاہیے، اور ان کے کہنے سے پہلے وہ انہیں فراہم کر دیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کی ڈسپوزل پر رہو، ان کے لیے موجود رہو، اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کر رکھو، اور یہ سب کرتے ہوئے بھی اس ترنگ میں نہ آ جانا کہ ہم نے تو بڑی خدمت کی ہے جی، بڑا موقع ملا، بڑی خدمت کی، نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہو، اے اللہ ان کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، اور تو ہماری طرف سے ان پر رحم فرما، جیسا کہ جب بچپن میں ہم چھوٹے تھے وہ ہم پر رحم کرتے تھے۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ان کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن کر رہو گے، صالح بن کر رہو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ پلٹنے والوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے، یعنی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تمہاری تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر تمہاری نیت صحیح ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور عزیز اور رشتہ دار اور قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو ان کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچ نہ بنو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں فضول خرچ، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے اسراف، اسراف ہوتا ہے کسی نیک کام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور ایک ہے تبذیر، ناجائز کام پر خرچ کرنا۔ تو نیک کام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی منع ہے، جو کام 100 روپے میں ہو سکتا ہے اس میں 150 خرچ کرنا غلط ہے، اور تبذیر کا مطلب غلط کام پر 1 پیسہ خرچ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تو فرمایا کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم میں سے کوئی امید رکھتا ہو تمہارے رب کے فضل کی تو پھر لوگوں کو نرم جواب دے دو، یعنی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھے نہ رکھو، یعنی کنجوسی نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور بالکل کھول بھی نہ دو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ جو کچھ آئے وہ لٹا دو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سین کر رکھو۔ اور ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں پر جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔
دیکھ رہا ہے انہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل یہ سخت گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی معصوم جان کا قتل بھی نہ کرو جس کا قتل کیا جانا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو مظلوم قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے جو ولی ہیں، جو اس کے ورثاء ہیں، ان کو حق عطا کیا ہے کہ وہ قصاص لے سکتے ہیں، تو وہ حق استعمال کرتے ہوئے اس حد سے نہ گزریں۔ یعنی اگر کسی ایک نے قتل کیا ہے تو اس کی جگہ اس کے پورے خاندان کو قتل نہ کر دیں، بلکہ جو قاتل ہے اسی کو قتل کریں اور اس میں حد سے نہ گزریں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور مال یتیم کے بھی قریب نہ بھٹکو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اچھے طریقے سے، یعنی اس کو انویسٹ کر کے کسی فائدہ مند کام میں لگا کر اور امانت اور دیانت کے ساتھ اس کی حفاظت کر کے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور قوی ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک کے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پیمانے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام یہی بہتر ہے۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس چیز کا تمہیں پتہ نہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دل، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ قد میں تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اس لیے تمہارا یہ اکڑ کر چلنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے بطور حکمت تمہیں دی گئی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ بناؤ ورنہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو گویا یہ وہ چارٹر دیا کہ جو نیا اسلامی معاشرہ ہوگا اس کے اندر یہ خوبصورتی ہوگی جو تمہیں مل رہی ہے۔ اسی صورت میں آگے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اگر نکالنا ہے تو کسی بستی سے تو سچائی کے ساتھ نکالیں، اور داخل کرنا ہے تو جہاں تو وہاں سچائی کے ساتھ داخل کریں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرے پائے تخت کر دیں، ایک اقتدار کو میرا معاون اور مددگار بنا دیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس مکہ کی بستی سے آپ نے نکلنا ہے، ایک اور بستی میں آپ نے داخل ہونا ہے، اور جہاں داخل ہونا ہے وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار بھی عطا کرے گا اور اللہ کی شریعت نافذ بھی ہوگی۔ تو یہ وہ مطالب ہیں جن کا تجزیہ اس صورت میں ہم نے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔